جیسے جیسے سوشل میڈیا کا دور تیز ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے مبصر جس طرح مینڈک نکل کر آتے ہیں برساتی موسم میں، ویسے نکل کر آ رہے ہیں۔ گو کہ سوشل میڈیا کے بہت سارے ایسے مبصرین ہیں جن کو سن کر محض ہم ہنس دیتے ہیں اور مزید کوئی بات نہیں کرتے، لیکن پاکستان کی تاریخ کا اگر پہلا اسپورٹس چینل، اس پر بیٹھنے والے لوگ اگر اس طرح کی بے تکی ہانکیں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو پھر ریئیکشن دینا بنتا ہے۔ اور میرا چینل چونکہ میں اپنے ناظرین سے کہا ہوا ہے کہ ورلڈ اسپورٹس پر ہم رپورٹس دیں گے اور اس چینل پر صرف ریئیکشن آئے گا کہ اگر کوئی ایسی چیز جو کہ حقیقت کے بالکل منافی ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ اور اس میں ایک تازہ رپورٹ چلی ہے جیو سپر پر، جو کہ ایک بڑا چینل ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں پر سارے ایسے ہیں، لیکن کچھ رپورٹس ہوتی ہیں جو کہ میری نظر سے یہ گزری ہے، تو میں اس کا آپ کے سامنے کچھ الفاظ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے آپ وہ الفاظ سنیں۔ بابر بھائی، آپ نے کپتانی تو اس لیے لے لی کہ T20 ورلڈ کپ جیتنا آپ کا فوکس، لیکن کیا آپ نے پلاننگ بھی ویسے ہی کی ہے؟ ریسنٹ جو پاکستان ٹیم میں چینجز ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی پلاننگ ویسی نہیں ہے کہ آپ T20 ورلڈ کپ جا کے جیتیں گے۔ کہہ رہے ہیں جی کہ T20 ورلڈ کپ کی پلاننگ ہی نہیں ہے، تو یہ پلاننگ کس نے خراب کی؟ کیا بابر اعظم نے خود کو کپتانی سے خود ہی ہٹا دیا تھا؟ خود ہی شاہین افریدی کو کپتان بنایا تھا، پھر خود ہی کپتان بن گئے تھے؟ کیا خود ہی محمد عامر کو بھی لے کر آئے؟ جب یہ اپنے ریگولر پلیئرز کو کھلا رہے تھے تو یہی چینل، اسی چینل پر یا دیگر سوشل میڈیا پر یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ یاری دوستی نبھائی جا رہی ہے۔ اب جب دیگر پلیئرز آ رہے ہیں تو تب بھی یہ کہا جا رہا ہے پلاننگ نہیں ہے، اب ورلڈ کپ سے پہلے کیسے چینجنگز کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اوپننگ جوڑی کے حوالے سے سب سے زیادہ جس چینل نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے، جس پر سب سے زیادہ تنقید کی گئی ہے، وہ اسی چینل کی جانب سے کی گئی ہے۔ اب اگر اوپننگ چینج کی گئی ہے، سیم ایوب آ کر پرفارم نہیں کر سکے تو اس کا ذمہ دار بھی بابر اعظم ہے۔ تو یہ منطق سمجھ سے بالاتر ہے کہ پلاننگ کس طرح کی جاتی ہے۔ اور یہ ہر بار دیکھیں، دونوں بار سلیکشن کمیٹی چینج ہوئی ہیں۔ اگر بابر اعظم ہی اتنے بااختیار ہوتے تو وہ اپنے کھلاڑی جو جس بقول ان کے پرانے ساتھی ہیں وہ ساتھ رکھتے ہیں۔ اور جہاں تک مجھے علم ہے کہ اگر پاکستان کے پلیئرز میں کوئی قریب ترین ساتھی ہے بابر اعظم کا، وہ عثمان قادر ہے، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ عثمان قادر کو کتنے مواقع ملے ہیں۔ تو یہ چیزیں خیر ایک غیر منطقی ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میں کسی حد تک متفق بھی ہوں کہ بولنگ جب ہو رہی ہوتی ہے تو کپتان بابر اعظم کے فیصلے جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، بعض اوقات بہت غلط فیصلے کرتے ہیں۔ افتخار احمد کو بولنگ نہ دینا آئرلینڈ کے خلاف، سیم ایوب کو یوز نہ کرنا ایز اے بولر، یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر بابر اعظم اہم مواقع پر، خاص طور پر آئرلینڈ کے خلاف، اگر اپنے مین بولرز کو اوور نہ دیتے تو انہی لوگوں نے تنقید کرنی تھی کہ محمد عامر کا کم بیک ہوا ہے، اس سے چونکہ ان کی بنتی نہیں ہے اس لیے محمد عامر کو اوور نہیں دیے۔ اور یہ 100% یہ انہوں نے شوشہ چھوڑنا تھا۔ محمد عباس جن کی کارکردگی حالیہ عرصے میں ویسے تو ایک لاکی لگتی ہے اس کی، کیونکہ ان کی لائن اور لینتھ پر سوالات ہیں، لیکن بہرحال وہ پاکستان کے دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں 2023 سے لے کر اب تک۔ اگر ان کو بولنگ نہ دی جاتی تو یہی کہتے کہ جناب یہ آپ کا بولر تھا، ہائیسٹ اسٹرائک ریٹ تھا وکٹ حاصل کرنے کے اعتبار سے، تو آئرلینڈ کے خلاف ان کو ہٹا کر افتخار احمد کو کیوں یوز نہ کیا گیا؟ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں غلطی ضرور ہے بابر اعظم سے، لیکن میں یہاں پر ناقدین کے سوچ کی، ان کے ذہن کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر تعمیر کی جو تنقید ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے، تعمیری تنقید نہیں ہوتی بلکہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ نمبر چینج نہیں کرتے، یعنی کہ بیٹنگ میں اگر کسی کا ایک نمبر ہے تو یار یہاں نمبر ہی کا تو رولا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بابر اعظم کو اوپننگ نہیں کرنی چاہیے، فخر زمان کہتے ہیں کہ بیٹنگ پوزیشن چینج کرنے سے بڑا فرق پڑتا ہے، محمد حارث کہتے ہیں کہ اگر میں اوپننگ کروں تو 50 کر سکتا ہوں، یہاں میں پرفارم نہیں کر پا رہا، اور سبھی نے بیٹنگ نمبر ہی کو سب سے بڑا جواز بنایا ہوا ہے۔ تو اگر ایک کپتان ایک اپنے سیٹ اپ کے ساتھ چل رہا ہے، اپنے جو ایک لائن بنائی ہوئی ہے، تو اس پہ آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک میچ میں فخر زمان اوپننگ کرے، دوسرے میں محمد حارث کرے؟ اگر حارث چلیں اسکواڈ میں نہیں ہے تو کبھی عثمان خان کرے تو کبھی، تو اس سے کیا اسٹیبلٹی آ سکتی ہے ٹیم میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس میں جب آتے ہیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی انہیں اسکرپٹ لکھ کے دیتا ہے، وہی بول دیتے ہیں، یعنی کہ بابر اعظم اتنا بے اختیار ہے کہ وہ اپنی زبان اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا۔
دوسری جانب اتنا مضبوط ہے کہ اپنی سارے دوستوں کو کھلا دیتا ہے، سارے فیصلے اکیلے کرتا ہے۔ ان میں سے ایک بات تو غلط ہو سکتی ہے، دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور اب آتے ہیں کہ بابر اعظم نے جن پلیئرز پہ انویسٹ کیا ایز اے کیپٹن، وہ اب کہاں ہیں، ان کو کیوں نہیں کھلایا؟ یہ ایک بڑا سوال پیدا کیا گیا۔ خاص طور پر یہ کہا گیا کہ محمد حارث کو کیوں نہیں کھلایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ محمد حارث کی کارکردگی کیا ہے؟ T20 ورلڈ کپ 2022 میں، 24 نہیں، 23 نہیں، 22 میں ایک اننگز کھیلی تھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف۔ اس کے بعد ان کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں کہ اگلے میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف 18 گیندوں پر 31 رنز کیے، 172 کا اسٹرائک ریٹ، اچھی کارکردگی ہے لیکن آؤٹ کلاس نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے میچ میں 115 کے اسٹرائک ریٹ سے 26 گیندوں پر 30 رنز، 26 گیندیں 30 رنز، کوئی بڑا فرق نہیں، ون ڈے فارمیٹ کی اننگز ہے۔ اس کے بعد لگاتار ناکامی، پھر 12 گیندیں 8 رن فائنل میچ میں، افغانستان خلاف 11 گیندیں 6 رن، پھر افغانستان خلاف 9 بالز پہ 15 رن، پھر 0، پھر 3 گیندوں پہ 1 رن، پھر آخری میچ میں 0۔ اگر آپ اپنے ٹی وی شو میں لگاتار کوئی آپ کو نہ دیکھے، آپ کی پرفارمنس بہت بری ہو، تو کیا آپ کو وہ بٹھا کے رکھیں گے؟ وہ کان سے پکڑ کر باہر نکال دیں گے۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اگر ایک کھلاڑی لگاتار 2-2.5 سال پرفارمنس نہ دے سکے، وہ وکٹ پر اپنی ٹیمپرامنٹ شو نہ کر سکے، وکٹ پر کھڑا ہونے کی ان کی جو اہلیت ہے وہ ثابت نہ کر سکے، اپنی شاٹ سلیکشن کو صحیح ثابت نہ کر سکے، تو اس کے اوپر کیسے مزید انویسٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ مجھے من تک سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ زمان خان کو اور وسیم جونیئر کو کیوں نکالا گیا؟ بھائی پاکستان کے مین 15 رکنی اسکواڈ میں آلریڈی 5 فاسٹ بولرز ہیں۔ پہلے ہی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ حارث رؤف، نسیم شاہ یا عباس افریدی میں سے کون کھیلے گا۔ اب 2 فاسٹ بولر اور لے جائیں، یعنی کہ اب 11 کے 11 فاسٹ بولر لے جائیں۔ یہ کرکٹ کھیلی ہے کبھی آپ نے بھائی؟ اب مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر آپ کرکٹ کھیلی ہوتی تو آپ کو اتنا سینس تو ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ کی جو سلیکشن ہوتی ہے اس میں بیٹسمین کا کردار الگ ہوتا ہے، بیٹنگ لائن سیٹ کی جاتی ہے، اپنا اسپن شعبہ دیکھا جاتا ہے، فاسٹ اٹیک دیکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 8 فاسٹ بولر لے کے جائیں۔ آپ ان میں سے کس فاسٹ بولر کو آپ ڈراپ کریں گے؟ محمد عامر کو، شاہین افریدی کو، نسیم شاہ کو، عباس افریدی کو جو کہ 2023 سے لے کر اب تک دوسرا ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے، یا پھر حارث رؤف کو جو کہ حالیہ عرصے میں آخری میچز کو ہٹا کر اوورآل بہترین پرفارمنس دے چکا ہے؟ اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ زمان خان کی اور وسیم جونیئر کی پرفارمنس آخری میچز میں کیا رہی ہے؟ T20 ورلڈ کپ 2022 سے لے کر یا مجموعی طور پر جو آخری 7 T20 میچز کھیلے ہیں اس میں وسیم جونیئر نے صرف 4 وکٹیں حاصل کی ہیں، کسی میچ میں 1 سے زیادہ وکٹ حاصل نہیں کر سکے۔ تو اس کارکردگی کے ساتھ آپ محمد عامر، نسیم شاہ یا شاہین افریدی، عباس افریدی، حارث رؤف کسی ایک کو بٹھا کر ان کو لے جانے کا چانس لے سکتے ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں تو میرے خیال میں وہ بہت بڑا بیوقوف ہے۔